اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد ولا نادعهم تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی قدر، حال ہی میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہماری مولا حسین پر سیریز جاری و ساری ہے۔ ایک انتہائی افسوسناک کلپ میرے سامنے سے گزرا ہے مولانا طارق جمیل صاحب کا، کیونکہ طارق جمیل صاحب اس بات پر بہت مشہور ہیں کہ وہ سلطان کربلا کا ہی دفاع کرتے ہیں، لیکن آج میں تو حیرت زدہ ہو کے رہ گیا جب ان کی میں نے ویڈیو دیکھی جس میں وہ واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی مانتا ہوں کہ یزید قاتلان مولا حسین میں سے نہیں ہے، استغفر اللہ۔ اور حضرت ابی مخنف لود بن یحییٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہ جو اصحاب اہل بیت میں سے ہیں صلوات اللہ علیہ مجمعین، ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ کذاب ہے، متروک ہے، استغفر اللہ، اور پتہ نہیں اس طرح کی بہت ساری باتیں کی ہیں۔ تو آپ کا وقت ضائع کیے بغیر، آپ کا زیادہ وقت لیے بغیر ڈائریکٹلی ہم چلتے ہیں طارق جمیل صاحب کی ویڈیو کی طرف، اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دلائل سے بات واضح کریں گے کہ طارق جمیل صاحب کو بہت بڑا اس معاملے میں انہوں نے بلنڈر کیا ہے۔ ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا انہیں، لیکن بعض اوقات لا علمی کی بنا پر بندہ کر جاتا ہے، بشر ہیں، لغزش ہو ہی جاتی ہے۔ بسم اللہ۔ میں بھی مانتا ہوں کہ یزید نے امام حسین علیہ السلام کے قتل کا حکم بالکل نہیں دیا تھا، نہ ہی وہ اس پہ راضی تھا، لیکن جنہوں نے قتل کیا تھا ان کو تو سزا دے سکتا تھا۔ میں نے چھوٹا سا کلپ سنا تھا، اصل میں حکمرانوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں، وہ ایسا آپ نے رقیق اور ایسا جان چھڑانے کا طریقہ تھا آپ کا اس میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ کربلا ابو مخنف لوط بن یحییٰ کی ساری داستان ہے اور وہ کذاب ہے، میں بھی کہتا ہوں کذاب ہے، متروک ہے۔ تو جب وہ اس سارے واقعے کا راوی ہے تو پھر تو اس کی کسی چیز سے آپ استدلال نہیں فرما سکتے۔ ڈیفینیٹلی آپ نے مولانا طارق جمیل صاحب کی ویڈیو دیکھ لی ہوگی۔ اب جو سب سے زیادہ حامل اہمیت نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا تمام علماء دیوبند کا یہی نظریہ ہے کہ یزید قاتل امام حسین نہیں ہے؟ اس حرام زادے کا قاتل امام حسین ہونا تو ازر من الشمس ہے، اور اس پر خود علماء دیوبند نے مستقل پوری کتابیں لکھی ہیں۔ جس طرح یہ جناب محمد اسحاق ملتانی صاحب، انہوں نے محاسن اسلام ملتان کے جو مدیر بھی ہیں، انہوں نے مجدد الفسانی، رشید احمد گنگوئی تھانوی صاحب، قاری محمد طیب، احمد علی لاہوری، اطہر مبارک پور یوسف لدھیانوی، ابوالحسن ندوی اور دیگر علماء اہل سنت دیوبند کے افادات پر مشتمل کتاب لکھی ہے شہادت حسین صلوات اللہ علیہ۔ پھر سامعین، محقق الاثر و محدث الاثر مکتب دیوبند شیخ الحدیث محمد عبد الرشید نعمانی، ان کی کتاب حادثہ کربلا کا پس منظر، انہوں نے بھی یزید کو اچھا خاصا مدولا اس کتاب کے اندر۔ اسی طرح تقریباً 8 علماء دیوبند کے افادات پر مشتمل کتاب واقعہ شہادت مقام معاویہ اور کردار یزید، اس میں بھی تفصیل سے الحمدللہ ان ساری بکواسات کا ردہ جو یزید کے دفاع میں ناسمیوں کی طرف سے کی جاتی ہیں۔ تو طارق جمیل صاحب، اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ آن دس ٹاپک، کیونکہ اس طرح اگر میں الگ سے کتابیں دکھاتا چلوں گا تو وہ ایک بہت بڑا آپ کے سامنے معاملہ پیش آ جائے گا، اس پہ مجھے الگ سے ویڈیوز بنانا پڑ جائیں گے باقاعدہ کہ کن کن علماء نے اس چیز کو پروموٹ کیا ہے باقاعدہ طور پر۔ تو آپ سے کم از کم میں نے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ آپ یزید کا قاتل امام حسین ہونے سے ہی انکار کر دیں گے، کیونکہ انہوں نے اس ویڈیو میں کہا ہے کہ یزید نے قاتلان امام حسین کو قتل نہیں کیا، انہیں سزا نہیں دی، اس کا بہت بڑا جرم ہے۔ لیکن سر، آپ خدا را میرے ہاتھ جڑے ہیں، آپ یہ تو نہ کہ یزید قاتلان امام حسین میں سے ہے ہی نہیں، نہ اس نے حکم دیا نہ گال نہ بات۔ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک خلیفہ چپ کر کے بیٹھے رہے، گورنر پیچھے سے اپنی کارروائی ڈال جائے، وہ بھی اتنے نیکسٹ لیول کام کو آگے جا کے وہ پروموٹ کر دے، استغفر اللہ۔ تو یہ اللہ ہی جانے میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ سابق محتمم دارالعلوم دیوبند قاری محمد طیب صاحب، ان کی کتاب شہید کربلا اور یزید۔ الغرض کے سامعین، جیسا کہ آپ کے سامنے ہم نے پہلے بھی وضاحت کی ہے کہ اس پہ اگر تفصیل کے ساتھ بات کی جائے تو وہ بہت بڑا ایک کتابوں کا جمگٹھا، بہت بڑا ایک پلندہ ہے باقاعدہ، جو آ کر سامنے فٹ آ جاتا ہے، پھر یزید کی ساری اسٹریٹجی کو دیکھنا پڑتا ہے اس میں۔ خیر، اب انہوں نے ابھی مخنف سلام اللہ تعالیٰ علیہ پر جو جر کی ہے، تو طارق جمیل صاحب، میرا نہیں خیال کہ آپ نے اپنے تاریخی منابع کو یا پھر جو شخصیات آپ کے مناظرے میں بہت زیادہ آگے رہی ہیں انہیں صحیح طرح سے پڑھا ہے۔
اگر پڑھا ہوتا تو کم از کم آپ یہ اصول جانتے کہ ضروری نہیں جو راوی علم حدیث میں متروک ہے وہ علم تاریخ میں بھی متروک ہی کہلائے. تاریخ کے اصول و ضوابط اور ہیں، حدیث کے اور ہیں، تفسیر کے اور ہیں، فقہ کے اور ہیں. اور دلیل وہ دینے لگا ہوں جو ہر ناسبی کے گلے کا پٹا بنیں گی. آپ کو میں ناسبی نہیں کہتا. یہ تحفہ اثنا شریعہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی. اب شیعہ مذہب کے خلاف لکھی کی کتاب سے بھی دلیل نہ دیں تو کون سی کتاب سے دیں بھائی؟ صفحہ نمبر 818 پر چوتھے فائدے میں لکھتے ہیں، چوتھے یہ کہ ابو مخلف لوط بن یحییٰ کے وہ عمدہ اخبار والوں امامیہ میں سے ہے شیعہ لیکن عمدہ اخبار والوں میں سے. اللہ اکبر. سامعین، ابی مخلف سلام اللہ علیہ کی روایات کو شاہ عبدالعزیز صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ عمدہ اخبار والوں میں سے. یہ کہہ رہے ہیں کذاب ہے، متروک ہے، تو پتہ نہیں کیا کیا وہ کہہ رہے ہوں عمدہ. اس طرح کام نہیں چلنے والا طارق جمیل صاحب. خدا کا نام ہے، آپ ہمارے اکابرین کو کذاب کہیں گے تو ہم آپ کے کیا نام نہاد رضی اللہ کو چھوڑ دیں گے؟ پھر سب سے بڑے کذاب تم ہیں جنہوں نے جناب سیدہ کے حق پہ ڈاکہ مارا ہے. میں تو پھر یہی کہوں گا. کہنے کو ہم بھی کہہ سکتے ہیں لیکن ہم دوسرے کے جذبات کا خیال کرتے، گو کہ ہم آپ کی کتابوں سے ثابت بھی کر سکتے ہیں الحمدللہ. صرف کہنے کی بات نہیں ہے، لیکن اس طرح اکابرین کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے آپ کو، ذرا حوصلہ رکھ کے. رہ گیا یزید کا قتل امام حسین میں شریک ہونا، حکم دینا اور دیگر جو معاملات ہیں. طارق جمیل صاحب یہ کون سی کتاب ہے؟ گلدستہ اہل بیت. کس کی ہے؟ آپ کی اپنی کتاب طارق جمیل. اللہ اکبر. اب یہ بھی نہ دکھاؤں تو کیا دکھاؤں بھائی؟ صفحہ نمبر 357 پر واضح آپ نے یہاں پہ خود لکھا ہے سر، حضرت حسین صلوات اللہ علیہ کا سر مبارک جس وقت یزید کے سامنے رکھا گیا، یزید کے ہاتھ میں چھڑی تھی، وہ اس چھڑی کو آپ کے دانتوں پر لگانے لگا تو حضرت ابو بردہ وہاں موجود تھے. انہوں نے کہا کہ اے یزید تو اپنی چھڑی حسین کے دانتوں پر لگاتا ہے؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ ان کو بوسے دیتے تھے. اے یزید قیامت کے روز تو آئے گا، تیری شفاعت ابن زیاد ہی کرے گا. یہ تانا بطور تانا انہوں نے کہا. سیدنا حسین آئیں گے تو ان کے شفیع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی کہ اگر ابو بردہ مجلس سے باہر چلے گئے. ٹھیک ہے جی. اس سے بڑھ کر سامعین اہانت سر حسین کر رہا ہے یزید، اس سے بڑھ کر اس کا قاتل حسین ہونا کوئی ابھی بھی اس میں کسی قسم کا کوئی شک ہے؟ سر بات کرنے سے پہلے خدا را کتابیں تو پڑھ لیا کریں، تاریخ کے نصاب کو صحیح طرح پڑھا کریں، اپنی لکھی کتاب پڑھ لیا کریں. باقی ائمہ حدیث، ائمہ تاریخ، ائمہ فقہ، ائمہ تفسیر کو بالکل پسے پوچھ ڈالیں. طارق جمیل صاحب گلدستہ اہل بیت بھی نہیں پڑھی یار. گلدستہ اہل بیت تو کم از کم پڑھ لیتے نا آپ. خدا را تھوڑا سا اس معاملے میں تھوڑا سیریس ہو جائیں کہ نیروپا رائے کی سستی ایکٹنگ کرنا بند کر دیں. آپ کی بڑی مہربانی. کم از کم اپنی کتاب تو آپ کو پڑھنی چاہیے تھی سر. اب یہ بھی نہ پڑھیں تو اللہ اللہ خیری صلاح، پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں. بڑے افسوس کی بات ہے بخدا.